نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله العظيم. قابل قدر سامعین اکرام اور مہمانان اعظام، جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، وہ نکلے میرے ظلمت خانہ دل کے مکینوں میں. جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موجرب سے ان کو، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل عشق کے سینوں میں. نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹے اپنے آستینوں میں. قابل قدر سامعین اکرام اور مہمانان اعظام، آج میں ان یاران باصفا شہیدان عشق و وفا وارثان بلال کے تذکرے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جن کا قلب و جگر عشق نبی سے سرشار تھا، جن کے چہرے پر عزم و استقلال کی کرنیاں جلوہ فکر تھی، جنہوں نے اہل جہاں کو نبی کا درس دیا، صنف انسانی کو محبت کا پیغام سنایا، جنہوں نے امت کو نبی سے درس دیا، صنف انسانی کو محبت کا پیغام سنایا، جنہوں نے امت کو نبی سے پیار کرنا سکھایا، عشق نبی کا طریقہ بتلایا، محبت کا راستہ دکھلایا، جنہیں دنیا علماء دیوبند کہتی ہے. میرے عزیز دوستو، میں حیرانیت کے سمندر میں غرق و سرگردہ پریشان ہوں کہ ایسے قلیل وقت میں ایسے عظیم الشان وسیع موضوع پر کس طرح لب کشائی کروں، جن کا غیروں نے بھی کھلے الفاظ میں اعتراف کیا ہے. ان کے کن کن گوشوں کو نو کے زبان پر لاؤں، ان کے کن کن خوبیوں کو بیان کروں، ان کے کن کن خصوصیات کو نظر انداز کروں، ان کے عشق نبی کے واقعات کی سیر کراؤں یا ان کے مجاہدہ کردار کی ردا سناؤں. عشق نبی سے سرشار مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے صبر حق کے منظر کشی کروں یا روز اطہار پر مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کے درس حدیث کی جھلک دکھلاؤں. عشق نبی سے بیتاب مولانا غموی رحمت اللہ علیہ کے دل کا تذکرہ کروں یا جنگ آزادی کے موقع پر علماء دیوبند اور عشق رسول کی تاریخ بتلاؤں. کیا کیا بتلاؤں اور کہاں تک بتلا سکتا ہوں، خدا رہ جائے اگر آپ سے ہو سکے تو علماء دیوبند اور عشق رسول کی داستان تاریخ کے اوراق سے پوچھو، مکہ کی گلیوں سے پوچھو، مدینہ کے ریگستانوں سے پوچھو، بالا کوٹ کی پہاڑیوں سے پوچھو، مہاجا کے قید خانوں سے پوچھو، یہ سب تم کو عشق نبی کے نغمے سنائیں گے، جنہوں نے عشق نبی کے خاطر اپنی جان آفری کے حوالی کر دی. اب تو یہ سرزمین دیوبند پر علماء دیوبند کی شکل میں احسان خدا نہ ہوتا تو ہمیں عشق نبی کا طریقہ معلوم نہ ہوتا، محبت نبی کا وجود نہ ہوتا، علماء دیوبند نہ ہوتے تو ہمیں نبی کو اپنے سینے میں بسانا نہ آتا، علماء دیوبند نہ ہوتے تو نبی سے چمٹنا نہ آتا. میرے عزیز دوستو، مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے ہستی سے کون نواقف ہے؟ مجھے کون نہیں جانتا جو علماء دیوبند کے سب سے بڑے لیڈر، سب سے بڑے قائد، سب سے بڑے رہنما ہے. جب بیت اللہ حج کرنے جاتے ہیں تو مدینہ کے قریب پہنچتے ہیں. عشق نبی سے سرشار مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ مدینہ سے 60 میل پہلے اپنا جوتا اتار لیتے ہیں. کسی نے فرمایا حضرت یہ پتھریلی زمین ہے، پیروں میں پتھر لگ جائیں گے، پیروں میں زخم آ جائیں گے، ان پیروں کو تکلیف ہوں گی. فرمایا زخموں کی کوئی بات نہیں، پتھروں کی کوئی بات نہیں، میں جوتا اس لیے اتارتا ہوں شاید آج سے 1400 سال پہلے اس زمین پر رسول اللہ کے نبوت والے قدم آئے ہو اور نانوتوی کا وہ گستاخ جوتا کہیں رسول اللہ کے قدم پر نہ آ جائے. اور ایک موقع پر مولانا نانوتوی رحمت اللہ علیہ کو انگریز گرفتار کرنے کے لیے آئے تو 3 دن روپوش ہو کر باہر نکلے. کسی نے فرمایا حضرت آپ تو 3 دن کے بعد باہر نکلے ہیں، ابھی تو آپ پر پورا وارنٹ باقی ہے، انگریز آپ کو گرفتار کر دے گا. مولانا نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے عجیب بات بیان فرمایا کہ میں 3 دن گرفتاری کے خوف سے نہیں چھپا تھا، مجھے جان کا کوئی خطرہ نہیں، مجھے جان کا کوئی پرواہ نہیں، مجھے اس کا غم نہیں کہ انگریز مجھے پھانسی دے دے، اب میں ہرگز روپوش نہیں ہو سکتا. اور فرمایا کہ خدا کی قسم میں 3 دن بھی روپوش نہ ہوتا اگرچہ میرا پیغمبر غار میں 3 دن رہا نہ ہوتا، کہ پیغمبر کی یہ سنت نہ چھوٹ جائے. اللہ کیا عشق تھا رسول کا، کیا جذبہ تھا اتباع سنت کا، کیا شوق تھا تغلیق پیغمبر کا. مسلمانوں ذرا سوچو تو صحیح، آخر وہ کون سی محبت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جس نے مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کو نبی کا اس قدر دیوانہ بنایا تھا. وہ قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نبی کی شان میں عجیب اشعار کہتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے باہر کھڑے ہو کر
کسی نے کہا اندر نہیں جاتے، فرمایا ابھی اندر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ جب اندر گئے تو مسکراتے ہوئے باہر آئے۔ کسی نے پوچھا کیا ہوا تو فرمانے لگے میرے آقا کا تو مجھ پر اتنا کرم تھا، میرے آقا کا تو مجھ پر اتنا کرم تھا کہ بھر دیا دامن پھیلانے سے پہلے یہ اتنا کرم کیوں، کیا سلسلہ ہے نشہ لایا پلانے سے پہلے۔ اور مولانا نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے روزے کو خطاب دے کر کہا تھا 1000 بار تجھ پر اے مدینہ میں فدا ہوتا ہوں، 1000 بار تجھ پر اے مدینہ میں فدا ہوتا ہوں، جو بچ چلتا تو مر کے بھی نہ تجھ سے میں جدا ہوتا ہوں۔ قطب عالم حضرت مولانا رشید احمد غنگوہی رحمت اللہ علیہ کے عشق نبی کو کن الفاظ میں بیان کروں، جن کے رگ و ریشے میں شہنشاہی کونین کی محبت کوٹ کوٹ کر بنی تھی، جن کا چلنا عشق رسول، جن کا بیٹھنا عشق رسول، جن کا بولنا عشق رسول، جن کے ہر صبح و شام، جن کا ہر لمحہ عشق نبی سے لبریز تھا، جن کے ہر قول و فعل میں عشق رسول تھا۔ چنانچہ شیخ الاسلام سید مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کا بیان ہے، فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ سے واپسی پر غمو مولانا رشید احمد غنگوہی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضرت نے خیریت و عافیت کے بعد پہلا سوال کیا، کیا کچھ حجرے شریفہ کا غبار بھی لائے ہو؟ ہائے ہائے کسے معلوم اس جملے میں کس قدر بے قراری چھپی ہوئی ہے۔ جب حجرے شریفہ کا غبار زمزم کھجوریں تقسیم کی گئی تو آپ نے غبار کو سرمے میں ڈال دیا جسے آپ روزانہ استعمال فرماتے تھے، اور مدینہ کی کھجوریں جب تقسیم کی گئی تو فرمانے لگے ان کھجوروں کے گٹلیوں کو زمین پر نہ گراؤ، یہ کھجوریں بہت برکت والی ہے۔ ان تمام گٹلیوں کو کٹوا کر ہون دستہ میں رکھ لیا، صبح اٹھ کر روزانہ اس میں سے ایک چوٹ کے پھاک لیا کرتے تھے۔ کسی نے کہا حضرت گٹلیوں کے اس برادے میں کیا رکھا ہے؟ فرمانے لگے تم گٹلیوں کی بات کرتے ہو، میرا عقیدہ ہے خدا نے مدینہ کی مٹی میں بھی شفا رکھی ہے۔ اور اس سے بھی آگے بڑھ کر سیر انگیز دل خداس بعض مخلصین نے حضرت مولانا رشید احمد غنگوہی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں کچھ کپڑے مدینہ منورہ سے ارسال کیے۔ حضرت نے نہایت تعظیم وقات کی نگاہ سے انہیں دیکھا اور بسط خوشی قبول کرتے ہوئے انہیں بوسہ دیا۔ حاضرین نے ان کپڑوں کے ساتھ اس درجہ عظمت وقات کا معاملہ دیکھ کر عرض کیا حضرت یہ کپڑے تو یورپ کے بنے ہوئے ہیں، ان کپڑوں کا بنانے والا اللہ کا دشمن ہے۔ تاجر نے اسے مدینہ لایا، وہاں لا کر فروخت کیا، دوسروں نے اسے خرید لیا، اس میں تبرک کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ حضرت مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ نے جو جواب دیا اس نے پورے حاضرین پر یکلب کا سکوت طاری کر دیا۔ مولانا حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا مجھے معلوم ہے یہ کپڑے یورپ کے بنے ہوئے ہیں، ان کپڑوں کا بنانے والا اللہ کا دشمن ہے، اسلام کا دشمن ہے، قرآن کا دشمن ہے، مگر یہ کپڑے قابل احترام اس لیے ہے کہ ان کپڑوں کو مدینہ کی ہوا لگ چکی ہے۔ ہائے ہائے اللہ ان کی قبروں پر سینکڑوں رحمت نازل فرمائے۔ اور ایک مرتبہ مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ حدیث کا درس دے رہے تھے، بارش آ گئی، طلبہ حدیث پڑھ رہے ہیں، حضرت حدیث پڑھا رہے ہیں، بارش آ گئی، بارش کی وجہ سے تمام طلبہ اپنی اپنی کتابیں لے کر اندر چلے گئے۔ حضرت مولانا رشید احمد غنگوہی رحمت اللہ علیہ نے اپنی پگڑی بچھائی اور جوتیاں اس میں طلبہ کی جوتیاں اس میں ڈالنے لگے۔ لوگوں نے دیکھا اور فرمایا حضرت یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا کہ میں تمہاری جوتیاں اس لیے اٹھا رہا ہوں کہ تم رسول اللہ کی حدیث پڑھتے ہو، میں تمہاری جوتیاں نہیں اٹھا رہا ہوں، میں تو رسول اللہ کے مہمانوں کی جوتیاں اٹھا رہا ہوں۔ اللہ اللہ کیا عشق تھا رسول کا، کیا جذبہ تھا اتباع سنت کا، کیا شوق تھا تقلید پیغمبر کا۔ دیوبند کی سرزمین پر ایک شخص ہے جس کو محمود الحسن کہا جاتا ہے، جنہوں نے انگریزوں کے خلاف ظلموں کو دور کرنے اور اسلام کے تحفظ کے خاطر ریشمی رومال کی تحریک چلائی تھی۔ جب ان کا 1921 میں دہلی شہر حکیم اجمل خان کے یہاں پر انتقال ہوا تو جنازے کو دیوبند سے دہلی سے دیوبند لایا گیا، غسل کرانے کے لیے تختے پر لٹایا گیا، کمر سے کپڑا ہٹایا گیا تو کمر پر ہڈیوں کے سوا کوئی چیز باقی نہیں تھی۔ یہ منظر دیکھ کر لوگوں کا دل دہل اٹھا، لوگ رو پڑے۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ جو شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے خاص شاگرد تھے، جنہوں نے اپنے استاد شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے ساتھ قید و بندی کی میں پناہ مصیبتیں برداشت کی تھی، وہ اس وقت دارالعلوم کلکتہ میں حدیث کا درس دے رہے تھے۔ جب دیوبند آئے
تو لوگوں نے ماجرہ بیان فرمایا اور پوچھا کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے کمر پر ہڈیوں کے سوا گوشت کا نام و نشان نہیں تھا، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت مندی رحمۃ اللہ علیہ رو پڑے اور عرض کیا کہ میرے استاد شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اس رات کو فاش کرنے سے منع کیا تھا۔ انگریز میرے استاد کو مالٹا کی جیل میں قید خانے میں لے جاتا اور کپڑے اتار کر گرم سلاخ سے ڈانٹتا اور کہتا محمود الحسن انگریز کے حق میں فتویٰ دے دے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ بے ہوش ہو جاتے، جب بھی ہوش آتا تو فرماتے انگریز میں بلال کا وارث ہوں، میری چمڑی تو پگھل سکتی ہے، اسلام کے خاطر میری چمڑی تو اتر سکتی ہے، لیکن میں کبھی بھی تمہارے حق میں فتویٰ نہیں دے سکتا۔ چمکتا رہے تیرے روزے کا منظر، سلامت رہے تیرے روزے کی جالی، ہمیں بھی آتا وہ شوق ابوذر، ہمیں بھی آتا وہ جذب بلالی۔ میرے عزیز دوستو، مولانا الیاس کاندھلوی جیسا عاشق رسول کون ہوگا؟ وہ تبلیغ جماعت کا بانی تھا، تبلیغ جماعت کا آدمی تھا، رسول اللہ کے سنتوں کا سچا عاشق تھا، دبلا پتلا نہایت انصاری والا۔ تبلیغ جماعت کے پہلے پیغام کو لے کے پانی پر پہنچا، لوگوں نے انہیں تھپڑیں ماری، وہ گر گیا، ہوش آیا تو فرمانے لگا لوگوں ایک دفعہ مسجد جانا ہوگا، وہاں جا کر نبی کی بات سننی ہوگی۔ انہوں نے مارے کھائی، تھپڑے کھائی، مارے کیوں کھائی؟ اس لیے نہیں کھائی کہ وہ بہت کمزور تھا، اس لیے نہیں کہ بے یار و مددگار تھے، مارے اس لیے کھائی کہ کملی والے نے طائف کی گلیوں میں ماری کھائی تھی۔ اگر کملی والا طائف کی گلیوں میں مارے نہ کھاتا تو خدا کی قسم یہ الیاس کبھی بھی لوگوں کی تھپڑے نہ کھاتا۔ یہ تو رسول اللہ کی سنتوں کا عاشق تھا، علماء اور عشق رسول کا سچا عاشق تھا۔ ہاں مسلک دیوبند سے تعلق رکھنے والا ہر شخص نبی کا سچا عاشق ہوا کرتا ہے، نبی کے نام پر اپنے آپ کو قربان کر دیا کرتا ہے۔ علماء دیوبند چند کوڑیوں کے بدلے اپنے ایمان کو بیچا نہیں کرتا۔ ذرا تاریخ اٹھا کر دیکھو، ایک دو الیاس نہیں تمہیں سینکڑوں الیاس ایسے ملیں گے جنہوں نے علماء دیوبند عشق رسول کے خاطر اپنی جان آفرین کے حوالے کر دی۔ اٹھائے وقت کچھ لالا نے، کچھ گل نے، کچھ نرگس میں، چمن میں ہر طرف پھیلی ہوئی داستان میری۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔